یوٹیوب چینل تنو وائس کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اردو دولہ کے زمانے میں ایک مسافر بغداد آیا۔ اس کے پاس سونے کا ایک قیمتی ہار تھا۔ وہ ہار بیچنے کے لیے بازار گیا، لیکن اسے مناسب قیمت کہیں سے بھی نہ مل سکی، تو اس نے سوچا کہ اس وقت اس ہار کو بیچنا مناسب نہیں ہے۔ وہ شخص حج کے لیے جانا چاہتا تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے ایک امانت رکھوانی ہے، کسی امین کا پتہ بتائیے۔ لوگوں نے کہا کہ فلاں بازار میں ایک عطر فروش ہے جو نہایت ہی امین ہے، اگر کچھ امانت رکھوانی ہے تو اسی کے پاس رکھواؤ۔ لوگوں کی باتیں سن کر آخر وہ اس عطر فروش کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں سونے کا یہ ہار آپ کے پاس بطور امانت رکھوانا چاہتا ہوں۔ حج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنی امانت واپس لے لوں گا۔ عطر فروش نے وہ ہار اپنے پاس رکھ لیا۔ مسافر حج پر چلا گیا۔ واپسی پر اس نے کچھ تحائف خرید لیے اور بغداد آ کر اس نے تحائف اس کو دیے اور اپنی امانت کا مطالبہ کیا۔ عطر فروش کی نیت خراب ہو گئی اور کہا کہ کیسی امانت اور کہاں کی امانت؟ میں تو تجھے پہچانتا تک نہیں ہوں اور نہ ہی کبھی تو نے میرے پاس کوئی امانت رکھوائی ہے۔ اس بیچارے نے بڑی نشانیاں یاد کروائیں، منتیں کیں، لیکن عطر فروش انکار کرتا رہا۔ وہ شہر کے چند معززین سے ملا اور عطر فروش کی خیانت کی شکایت کی تو سب لوگوں نے اسے جھوٹا قرار دیا اور عطر فروش کو سچا کہا۔ غرض یہ کہ پورے بغداد میں کسی نے بھی اس کی حمایت نہ کی۔ وہ مجبور ہو کر اس نے اردو دولہ کے نام درخواست لکھی، جس میں اس نے عطر فروش کی خیانت کی شکایت کی اور اس نے اپنے لیے داد رسی کی درخواست کی۔ اردو دولہ علمی نے اسے لکھا کہ تم 3 دن تک روزانہ اس کی دکان پر جاؤ اور چوتھے روز میں وہاں سے لشکر لے کر گزروں گا اور تم سے اس دکان پر ملاقات کروں گا۔ مسافر 3 دن تک عطر فروش کی دکان پر جاتا رہا، لیکن ہر دفعہ عطر فروش اسے پہچاننے سے انکار کر دیتا تھا۔ چوتھے دن وہ عطر فروش کی دکان پر بیٹھا تھا کہ اردو دولہ اپنے لشکر سمیت وہاں سے گزرا اور اسے دیکھ کر رک گیا اور شکوہ کرنے لگ گیا کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ بغداد آئے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے مجھ سے ملاقات تک نہیں کی، جبکہ میں آپ کو دل میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں۔ آپ ہم پر ایسا ظلم تو نہ کریں۔ اس مسافر نے کہا میں ذرا مصروف تھا لہٰذا ملاقات نہ کر سکا۔ چند دنوں میں فارغ ہو کر آپ سے ملنے آؤں گا اور آپ کے تمام گلے شکوے دور کر دوں گا۔ عطر فروش سب کچھ سنتا رہا اور حیران ہوا کہ یہ شخص اردو دولہ کا قریبی دوست ہے، جبکہ میں اسے کئی مرتبہ اپنی دکان سے دھتکار چکا ہوں۔ اردو دولہ جیسے ہی وہاں سے روانہ ہوا تو عطر فروش نے کہا بھائی آپ اپنی امانت کی کوئی نشانی بتائیے تاکہ میں دوبارہ ڈھونڈ سکوں۔ مسافر نے ہار کی نشانی بتائی تو کچھ دیر کے بعد وہ ہار لے کر آیا اور کہا کہ یقین کریں میں بددیانت نہیں ہوں، آپ کی امانت میرے ذہن سے نکل چکی تھی۔ مسافر نے ہار لیا اور سیدھا اردو دولہ کے پاس چلا گیا، اسے تمام ماجرا سنایا۔ اردو دولہ نے بددیانت عطر فروش کی گرفتاری کا حکم دیا۔ جب وہ گرفتار ہو کر آیا تو اردو دولہ نے وہ ہار اس کی گردن میں ڈالا اور حکم دیا کہ اسے سرعام پھانسی دی جائے۔ چنانچہ اس بددیانت کو بغداد کے چراہے میں پھانسی دی اور 3 دن تک وہ سونے کا ہار اس کی گردن میں آویزہ رہا۔ چوتھے دن وہ ہار اس کی گردن سے اتار کر مسافر کو دیا اور کہا کہ امانت دار بددیانت نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے بددیانت کو امانت دار تصور کر لیتے ہیں۔